नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़े अदालती फैसले के दो नुकात मुख्तसरन बताएंगे। इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की अटक जेल से जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल ने एक हिकमत अमली के तहत मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर की अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। लंदन में नवाज शरीफ की परवाज रोकने के हवाले से क्या वाकया हुआ, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों तहलका मचाए हुए है और नवाज शरीफ ने इस वाकये पर क्या अजीबो गरीब किस्म का रद्द अमल दिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई से पहले कौन सी 8 बड़ी शख्सियात इमरान खान साहब से मिलने के लिए अटक जेल पहुंची थी, इस दौरान 13 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में किस नोयत की सेंसिटिव और इंतहाई हसास किस्म की स्टोरी शाया की गई है, इस स्टोरी के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ की लंदन से परवाज रोकने के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा तहलका मचा दिया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया। यह खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई और यह वीडियो एक ऐसी सिचुएशन में आई जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने का प्लान फाइनलाइज कर लिया था, लेकिन उसके बाद पता यह चला कि एक चीफ जस्टिस साहब और इनके साथ 2 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के हवाले से अब तक ऑन बोर्ड नहीं हो सके, क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के लिए जो एक जाली कानून साजी की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था और अब जो सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली सेनेटर्स के जरिए मैसेज भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मैसेज को भी आप ये कह सकते हैं कि कोई संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन यहां पर फिर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई और इमरान खान साहब से जो इमरान खान साहब की जेल से वायरल वीडियो है उसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो शरीफ फैमिली के जराए ये तस्दीक कर रहे थे कि अब नवाज शरीफ किसी भी वक्त सितंबर के वस्त में यानी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ का एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है जिसमें नवाज शरीफ से यह पूछा गया कि आप कब पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ ये कहा कि बस जी दुआ है कि हम भी पाकिस्तान जाएं, और जियो न्यूज ने इस खबर को नशर किया है। लेकिन यहां पर आपको अटक जेल जाने वाली 8 बड़ी शख्सियात और अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला यह है कि ये जो 8 बड़ी शख्सियात अटक जेल पहुंची, ये एक ऐसी सूरत हाल में पहुंची जब एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का स्केच यानी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का खाका सामने आया और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इस खाके ने जो कि अटक जेल से सामने आया था ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये खाका उस वक्त सामने आया जब बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गई थी। अब वहां पर चूंकि कोई तस्वीर बनाने की उस वक्त इजाजत नहीं थी, तो बुशरा बीबी साहिबा ने जिन हालात में इमरान खान साहब को देखा वो हालात उन्होंने बयान किए और उसके बाद एक स्केच के जरिए बताया गया कि इमरान खान साहब को किस तरह से एक छोटे से सेल में, जिसको आप एक काल कोठड़ी कह सकते हैं, वहां पर रखा गया था और यह खाका जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अब जिन 26 अफराद ने इमरान खान साहब की रिहाई से पहले अटक जाने के लिए आप ये कह लें कि अटक की जेल के अंदर ये जो 26 अफराद गए हैं उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इनमें से 8 जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके नाम आपके सामने रखते हैं। अब इनमें इमरान खान साहब की हमशीरा उज़मा खान और अलीमा खान भी शामिल हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर,
علی محمد خان، عمر ایوب اور رؤف حسن کا نام شامل ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک جو فہرست تیار کی گئی اس میں ان کا نام شامل ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار نے انتہائی حساس نوعیت کی خبر شائع کی ہے، اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے عدالت کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک اعلیٰ جنرل کے متعلق ایک ناقابل یقین خبر آئی۔ یہ جو اعلیٰ جنرل ہیں یعنی حاضر سروس جنرل، ان کو ایک پیغام بھیجا گیا۔ یہ پیغام ان کے لیے بہت غیر متوقع پیغام تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ 3 اسٹار جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے اور ان کو پیغام بھجوایا گیا GHQ سے۔ اس پیغام میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا عہدہ فوری طور پر چھوڑ دیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو GHQ سے یہ پیغام ملا کہ آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائزنگ میسج تھا۔ اس کے بعد انہوں نے GHQ کی ہدایت پر اپنا عہدہ چھوڑا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر GHQ رپورٹ کریں۔ ان اعلیٰ جنرل کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے GHQ رپورٹ کیا تو ان کی ایک انکوائری شروع کی گئی۔ یہ انکوائری 4 مختلف مراحل پر مبنی تھی، اور یہ جو 4 مراحل تھے یہ تقریباً 2 ہفتے میں مکمل ہوئے، تحقیقات مکمل کی گئیں، اور اس دوران یہ اپنے عہدے سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سبکدوش رہے۔ اس کے بعد یہ انکوائری مکمل کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، ان کی مراعات بھی ضبط کر لی گئیں، اور اس کے بعد اب ہمارے ذرائع نے تصدیق کیا ہے کہ ایک اور اعلیٰ فوجی آفیسر ہیں، ان کو بھی برطرف کیا گیا ہے۔ یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، اور ان کی برات بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اور یہ جو ایک اور اعلیٰ آفیسر کی برات ضبط کی گئی ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہیں، اور ان پر نیگلیجنس کا الزام ہے، یعنی عمران خان صاحب کا یہ موقف درست ثابت ہو جاتا ہے کہ جب 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت سیکیورٹی کہاں پر تھی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ اس وقت کیوں کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور اٹک جیل سے عمران خان صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ ان مناظر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پچھلے 12 گھنٹے کے دوران، خاص طور پر پچھلے 45 منٹ کے دوران اٹک جیل میں کیا کچھ ہوا۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے شہباز شریف کو اور راجہ ریاض کو اور شریف خاندان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑا فیصلہ آیا، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ کے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تاثر بنایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیب 2024 میں الیکشن کروانا چاہتی ہے، یہ 90 دن کے اندر الیکشن اس وقت جو ہے راجہ ریاض نے کہا کہ ممکن نہیں ہوں گے، اور فروری 2024 میں الیکشن ہوں گے۔ تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے باقاعدہ ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا جائے، تاکہ یہ جو غیر آئینی کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس غیر آئینی کھیل کو روکا جائے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آئی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کی افواہ پھیلائی گئی۔ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس افواہ کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا، اور اس افواہ میں مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں۔ لیکن بشرا بی بی صاحبہ کا اب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے، جس کو آپ تصدیق شدہ سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ FIA نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے متعلق میرے جو شوہر ہیں عمران خان، ان کے اوپر اور میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہیں، اور پارٹی رہنماؤں کو بھی یہ کنوے کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جو افواہیں ہیں مکمل بے بنیاد ہیں، اور وہ پوری مضبوطی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آئی ہے، اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی اٹک جیل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔
اس ویڈیو کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے یعنی مین سٹریم جو میڈیا ہے اس نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے رہنما عمران خان صاحب ہیں۔ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق اب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب جیل سے بھی اگر یہ الیکشن لڑتے یا عمران خان صاحب کو نااہل تو کر دیا گیا تو ان کی نااہلی کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ 73 سے 74% ووٹ لے کر دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ تو اب اس پوری سچویشن میں ظاہر ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنا ہی اس وقت پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا تھا۔ تو ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی جو اٹک جیل سے وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو ایسی صورتحال میں وائرل ہوئی جب نعیم پنجوتا اور اسی طرح عمران خان صاحب کے دیگر وکلاء نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ یہاں پر جس قسم کی کال کوٹھڑی میں مجھے رکھا گیا اس طرح تو بدترین لیول کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ مجھے جتنی بھی جسمانی اور ذہنی اذیت دے دیں میں کسی بھی صورت حقیقی آزادی کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اس خبر کے 2 نکات اور عدالت کے فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو سزا تھی توشہ خانہ کیس میں یعنی جو فوجداری کیس تھا اس میں سزا کے خلاف ایک جو اپیل ہے یہ دائر کی گئی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اصلاحات متعارف کرائی گئی تھیں تو یہ اپیل بہت عرصے تک پینڈنگ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم نے آپ کو یہ پہلے بھی خبر دی تھی، اس وقت کچھ ویورز نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، لیکن وہ خبر بھی 100% درست ثابت ہو گئی۔ اور اب جو عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف اپیل ہے یہ 22 اگست کو باقاعدہ اس کی سماعت مقرر ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کی سماعت کریں گے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی باقاعدہ کال لسٹ جاری کر دی ہے اور اس وقت اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور پاکستان کے 15 جو نامور ترین وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنا بوگس کیس ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت دینے کے سوا کوئی اور آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کی اب رہائی ضمانت پر ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔